بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں، تو دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سمن نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت، تصوف کی روشنی، سماعت کریں۔ کعبہ کی حقیقت ختم ہونے کے بعد حضور سمن نیازی رحمۃ اللہ نے اسی کتاب میں باب پنجم سمع اسلام کی ایک روشنی پیش کی ہے۔ سماعت فرمائیں ناظرین، سمع اسلام کی ایک روشنی۔ پہلا سبق توحید و معرفت ہے۔ توحید معنی یکتائی اور معرفت معنی پہچان۔ یہ دونوں الفاظ اسلام میں خدا کی شان میں استعمال ہوتے ہیں۔ خدا کی توحید و معرفت جاننا چاہیے۔ توحید سے مراد ہے خدا کی یکتائی اور معرفت سے مراد ہے خدا کی پہچان۔ یعنی جب خدا کی وحدت یکتائی پر یقین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معرفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ توحید کی تشریح بحث یہ ہے کہ مثال کے طور پر مشہور عام بات ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی جلوگری سے خلقت کا ظہور ہوا اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ خدا اول آخر ظاہر باطن ہے اور انسان کے رگ ورید سے بھی قریب تر ہے۔ انسان کے رگ ورید سے بھی قریب تر خدا ہے۔ گویا یہ سب الفاظ توحید خداوندی ہے۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایک اجنبی خدا کہاں ہے کہ اس پر یقین کیا جاوے اور کسی کو بھی سمجھایا جا سکے کہ خدا ایک ہے جس کی جلوہ گری سے خلقت ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ البتہ بعض مذہبی لوگ توحید خداوندی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ کوئی ایک خدا ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، اسی ایک خدا نے اس خلقت کو بنایا ہے اور انسان کو سب سے اچھا بنا دیا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بالفرض ایسے آسمانی خدا کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا آسمان پر رہے اور بندہ زمین پر رہے، لہذا معرفت غیر ممکن ہے اور بغیر توحید و معرفت کے نہ تو خدا پر یقین کامل ہو سکتا ہے اور نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید خداوندی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ توحید نہیں، محض قیاس آرائی ہے اور قیاس آرائیوں سے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آسمانی توحید والے خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی غرق کرتے ہیں۔ علم تصوف سے توحید خداوندی کی تفصیل یہ ہے۔ سماعت کریں۔ واحد معنی ایک اور توحید معنی یکتائی۔ پس ایک اور یکتائی میں فرق ہے۔ ایک صرف تعداد کا ایک ہے اور یکتائی پوری ذات پر منحصر ہے۔ جیسے کسی نے کہا ایک مسلمان اور پھر کہا مسلمان ایک، یعنی ایک مسلمان میں تعدادی ایک ہے اور مسلمان ایک کہنے میں یکتائی ہے جو پوری ذات پر منحصر ہے۔ اسی طرح خدا ایک ہے، یہ ایک تعدادی ایک نہیں ہے۔ ایک خدا آسمان پر بیٹھا ہے بلکہ یکتائی کا ایک ہے جس سے خلقت بنی اور وہ خدا خلقت میں جلوہ گر ہے اور اول آخر ظاہر باطن اور سب سے قریب تر ہے۔ اس یکتائی کی مثال یہ ہے جیسے کسی ایک تخم سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ پودا ایک ہے، پھر اس پودے میں دو پتیاں ہوتی ہے، دو پتیاں سے چار پتیاں ہوتی ہے، چار سے بے شمار شاخیں اور ٹہنیاں وہ پتیاں ہو جاتی ہے۔ پس تخم حقیقی سے ایک سزر پتیوں، شاخوں اور ٹہنیوں کی خلقت بن گئی۔ پس اسی خلقت یعنی ٹہنیوں میں پھول اور پھلوں میں پھل کا ظہور ہوتا ہے جو سزر کی خلقت میں اشرف ہے، کیونکہ پھل کے اندر وہی تخم پوشیدہ ہے جس تخم سے سزر کی کائنات تخلیق ہوئی۔ وہ تخم اسی اشرف المخلوقات پھل میں موجود ہے۔ چونکہ وہ تخم نظر نہیں آتا، ابتدا میں وہ مٹی میں پوشیدہ رہتا ہے، اس کا مظہر ایک پودا دیکھا جاتا ہے اور انتہا میں وہ تخم پھل میں پوشیدہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تخم سے ثمر تک یعنی ابتدا سے انتہا تک سجر کی پوری خلقت بسانے یکتائی توحید ہے۔ اسی طرح خدا مثل تخم ہے جس کا مظہر مخلوق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جیسے پھل سزر میں اشرف السزر ہے، ویسے انسان کے اندر بھی خدا موجود ہے جیسے پھل کے اندر تخم موجود ہے۔ پس تخم کہتا ہے کہ تخم کی جلوگری سے سزر کی خلقت ہے اور خدا کہتا ہے کہ خدا کی جلوگری سے کائنات کی خلقت ہے۔ تخم کہتا ہے کہ سزر کی خلقت کا اول آخر ظاہر باطن تخم ہی ہے اور خدا کہتا ہے کہ خلقت کا اول آخر ظاہر باطن خدا ہے۔
تقیم کہتا ہے کہ سجر کی خلقت میں شمر افضل ہے جس کی شہ رگ سے قریب تقیم ہے، اور خدا کہتا ہے کہ خلقت میں انسان افضل ہے، اشرف ہے، جس کی شہ رگ سے قریب تر خدا ہے۔ بس جیسے تقیم کا غیر شمر اور سجر نہیں، ویسے خدا کا غیر انسان اور مخلوق نہیں۔ اس تقرب یکتائی کو توحید خداوندی کہتے ہیں جہاں غیریت کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے اسی وقت معرفت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ توحید و معرفت لازم و ملزوم ہے۔ اگر سجر اور اس کا فل یہ کہے کہ جس تقیم سے ہم پیدا ہوئے وہ تقیم کہیں ساتویں آسمان پر ہے، اسی طرح اگر یہ خلقت اور خاص کر انسان یہ کہے کہ جس خدا نے ہم کو پیدا کیا وہ کہیں ساتویں آسمان پر ہے، پس ایسا کہنا مطلق نادانی ہے، کیونکہ وہ ذات تقیم جس سے سزر پیدا ہوا پھر وہی ذات تقیم فل کے ذریعے اندر موجود ہے، اور وہ ذات خدا جس سے خلقت بنی پھر وہ ذات انسان کے اندر موجود ہے۔ اس سے قول صادق ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے۔ حدیث کہ انسان کے شہرک سے بھی قریب تر خدا ہے۔ از قرآن هو الاول الآخر هو الظاہر الباطن، خلقت کا اول ظاہر آخر باطن خدا ہے۔ قرآن لو قانا فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین آسمان کے درمیان خلقت خدا کا غیر نہیں۔ قرآن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے جس کی جلوگری سے خلقت ہوئی اور انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کچھ لوگ توحید معرفت نہیں جانتے ہیں، صرف اٹکل بچھو خدا پر بڑے ہی شیدا و فریفتہ رہتے ہیں، گو کہ ان کی یہ فریفتگی اور فریفتگی مطلق شرک ہے۔ ایسے لوگ کچھ حقیقت میں مشرک کہلاتے ہیں، اس لیے وہ نادان لوگ آسمان والے کی عبادتیں کرتے ہیں اور زمین والوں سے جنگ و جدل کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس لیے وہ نادان لوگ آسمان والے کی عبادتیں کرتے ہیں اور زمین والوں سے جنگ و جدل کرتے ہیں۔ جی ہاں تو دوستو، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ جی ہاں تو دوستو، جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری اس محمدی روشنی کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے تمام ویڈیو کو اللہ کے واسطے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔